وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 108 حصہ دوم، درس نمبر 1387. آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. طٰہٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، الا تذکرۃ لمن یخشی. بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا. یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے. الرحمن علی العرش استوى. یعنی خدائے رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ تو چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے. اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى. وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سب نام اچھے ہیں. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1، لفظی ترجمہ: طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ تکلیف اٹھائیں. الا تذکرۃ لمن یخشی، بلکہ یہ اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو ڈرتا ہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا. الرحمن علی العرش استوى، رحمان جو عرش پر جلوہ گر ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم پکار کے کوئی بات کہو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو وہ پوشیدہ باتوں کو اور اس سے بھی جو زیادہ پوشیدہ ہیں اس کو بھی جانتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو،
اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہ الاسماء الحسنی، سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ آپ کو میں گزشتہ سبق میں بتا رہا تھا کہ اس صورت کے اس جو 8 آیات ہم نے پڑھی ہیں، اس کے موضوعات کیا ہیں، اس میں کیا بیان ہو رہا ہے، اور بہت ہی اہم بات ہے۔ تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو گزشتہ درس میں بتائی تھی کہ یہ آسان ہے، یہ کام آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ ٹھیک ہے کہ مشقت میں بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو میں نے مشقت میں بنایا، یعنی اس کی کامیابی جو ہے مشقت میں ہے۔ لیکن مشقت ایسی نہیں ہے کہ جو کوئی برداشت نہ کر سکے، یہ اللہ کی پھر دوسری پالیسی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، مکلف نہیں کرتا۔ اور دیکھیں یہ قانون خداوندی ہے، کسی پر اس کی طاقت سے، کسی مخلوق پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور ہم انسان ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، ہم بھی جو بھی ہمارے سامنے ذرائع اور اسباب ہیں اور ہمیں اس کی طاقت معلوم ہوتی ہے تو اس کی طاقت سے زیادہ ہم اس پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ کبھی بکری کو آپ نے بیل کی جگہ ہل میں نہیں جوتا ہوگا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی یہ طاقت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ لگا لیں، سارے کام لگا لیں اس طرح۔ کبھی بھی چھوٹے بچے کو آپ نے، یعنی 5 سال کا بچہ ہے یا 4 سال کا بچہ ہے، اس کو آپ بازار سے روٹی لانے کے لیے نہیں بھجواتے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ چھوٹا ہے۔ میرا اپنا اس وقت بھتیجا ہے، وہ ہے نواسا ہے، اور عبد الرحیم نام ہے، 5 سال کا ہوگا۔ تو اس وقت بھی اس کی ماں جو ہے اس کو اکیلے گھر سے روٹی بازار لینے کے لیے نہیں بھجواتی، اس کا بڑا بھائی ہے تو اس کو بھجواتی ہے۔ تو یہ دیکھیں ہمارا عام معمول ہے، آپ اس پہ کیوں نہیں سوچتے؟ ہم خود اللہ کی مخلوق ہو کے کسی سے اس کی طاقت سے زیادہ کام نہیں لیتے، زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اور یہ تو ایک عام کلیہ ہے ہماری زندگی میں۔ ایک بچہ روٹی خود نہیں کھا سکتا تو آپ اس کو نوالا توڑ کے دیتے ہیں، آپ اس کے منہ میں نوالے ڈالتے رہتے ہیں۔ بعض بچے تو ایسے ہوتے ہیں بڑے ہو کے بھی کافی عرصے تک ماں کے ہاتھ سے ہی کھانا کھاتے ہیں۔ میرا ایک اور نواسا ہے تو وہ اب تقریباً 7-8 سال کا ہو چلا ہے اس وقت، عبد الرافع، تو وہ ابھی تک ماں اس کو کھانا کھلاتی ہے۔ اب وہ تو الگ، ماں اور بچے کا پیار ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہے نا، لیکن ہم مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو لیکن ہم کسی پر بھی بوجھ اس سے زیادہ نہیں ڈالتے۔ تو کہاں اللہ جو کہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اور ہماری طاقت سے واقف ہے، تو وہ ہماری طاقت سے زیادہ ہم پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور یہ ساری مخلوق شاہد ہے، ہر مخلوق کی ایک طاقت ہے اور اس کی طاقت کے مطابق اس سے کام لیا جاتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے۔ خلافت عرضی یا خلافت الہیہ، خلافت عرضی تو مطلب وہ ایک نارمل چیز ہے نا، خلافت الہیہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے، اور یہ عہدہ ہے اس کی، یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ اس کی استعداد میں شامل ہے، یہ اس کی صلاحیت میں شامل ہے، تو لہٰذا یہ نہایت آسان ہے۔ دیکھیں میں آپ کو تسلی دے رہا ہوں کہ یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ نے ہم پر جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں وہ نہایت آسان ہے۔ میں نے آپ کو کل بھی، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتا ہے
اور تم پہ تکلیف نہیں چاہتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ دین میں کوئی تنگی میں نے تم پہ لیے نہیں بنائی ہے۔ تو وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم آپ کو آسان راستہ اور آسان کر دیں۔ پھر فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، یہ بڑی مجھے ابھی یاد آئی آیت، بڑی اہم ہے، اور اس میں سارا وہ مضمون ہے جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، جو میسج میں آپ کو کنوے کرنا چاہ رہا ہوں کہ دین آسان ہے، وہ اس میں پورا تفصیل موجود ہے۔ مختصر طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس نے دیا، خرچ کیا، وَاتَّقَى، ابھی میں تفصیل نہیں کر رہا اس کی، وَاتَّقَى، تقوی کی روش اختیار کر لی، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، نیکی کی تصدیق کی، نیکی کو سچ سمجھا، یہ تین کام کر لیے، اب کیا ہوگا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کے لیے میں وہ آسان کام مزید آسان کر دوں گا۔ کیا مطلب؟ اب اس جملے پہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کو میں آسان کر دوں گا مزید۔ اب یہاں اصل میں میرا سارا مضمون اس پہ ہے کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اس لیے نہیں کہ میں آپ کو تکلیف میں ڈال دوں، اے مومن تب تم قرآن کو پہنچاؤ لوگوں تک، اور قرآن پہنچاؤ گے تو میں تمہیں آسانیاں مہیا کروں گا۔ یہ میں ایک میسج آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، قرآن پر خود عمل کرے، قرآن کے راستے پر چلے، قرآن دوسروں تک پہنچائیں، تو یہ کام بالکل آسان ہے۔ تو وہ میں آپ کو آیت پوری پڑھ کے سنا دوں کہ فَسَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اس کو میں آسان کام مزید آسان کر دوں گا۔ اب کام آسان ہے، لیکن اگر تین یہ ذرائع استعمال کوئی کر لے، اعطا واتقا وصدق بالحسنى، تو اس کے لیے وہ آسان کام مزید آسان کر دوں گا۔ لیکن مشکل کام آسان ہو جاتا ہے جب آپ تین صفات اپنا لیتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ، نہیں، وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، ہاں، اما من بخلا، تین کام اگر کوئی کرے تو وہ آسان، وہ مشکل کام اس کے لیے پھر آسان ہو جاتا ہے۔ مشکل کیا کام ہے؟ اللہ کی نافرمانی، سرکشی، بغاوت، یہ بڑا مشکل کام ہے، اور مخلوقات سے تو ہو نہیں سکتا، اور مخلوقات سے تو یہ کام ہو نہیں سکتا۔ گھوڑے کو آپ گوشت کھلانا چاہیں، وہ تو مر جائے گا، گوشت نہیں کھا سکے گا، الا یہ کہ زبردستی اس کے منہ میں ٹھوسے۔ گھوڑے کو، گدھے کو، ہرن کو آپ گوشت نہیں کھلا سکتے، وہ اس کام کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا، اس کی وہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اور وہ حدیث میں پیارے رسول کی پیاری بات کہ کل میسر لما خلق لہ، ہر مخلوق کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ انسان خلیفۃ اللہ ہے، یعنی اس کا اہل ہے، یہ استعداد موجود ہے ہر انسان میں، یہ بات میں آپ کو بتا دوں۔ تو یہ کام بہت آسان ہے، اور یہ قرآن کے راستے پر چلنا، قرآن دوسروں تک پہنچانا، یہ بھی بہت آسان ہے۔ یہ اس لیے تھوڑی کہ ہم تکلیف میں پڑ جائیں۔ تو وہ اچھا تین کام کریں گے تو مشکل کام جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ ام بخلا، بخل، واستغنا، اور آپ بے نیازی، حق سے بے نیازی اختیار کر لیں، حق سے بے نیازی، بخل، بے نیازی، اور سچ کو جھوٹ جانے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى،
مشکل کام میں اس کے لیے پھر آسان کر دوں گا۔ یہ 3 کام تو ہم کر رہے ہیں۔ ہم بخیل ہیں، ہم بے نیاز ہیں حق سے، اور سچ کو جھوٹ سمجھتے ہیں۔ یہ اتھینٹک بات ہے، مضبوط بات ہے۔ یہ ساری امت ان 3 کاموں میں مبتلا ہے، بخیل ہے اور حق سے بے نیاز ہے اور سچ کو جھوٹ سمجھتی ہے۔ میں اس کی تفصیل نہیں کر رہا، کرتا رہتا ہوں میں آپ کو۔ تو پھر اب کیا، پھر جو نافرمانی ہے وہ ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ پرایا مال کھانا تو پیٹ میں آگ ڈالنے کے برابر ہے، لیکن ہم کھا رہے ہیں۔ آج دیکھ لیں، ساری امت جس کو جہاں میں موقع ملتا ہے وہاں ٹیکہ لگا دیتا ہے، بات ختم ہے۔ جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ ٹیکہ لگا دیتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ اپنے لیے سوچیں، غور کریں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری منزل کیا ہے، کیا تھی اور ہم نے اپنی منزل کہاں پر بھٹک گئے ہم۔ خیر، میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ دین آسان ہے، دین آسان ہے۔ اسلام، دین اسلام یہ مشکل نہیں ہے۔ سب سے زیادہ آسان کام ہمارے لیے وہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے دیدار کا اہل بنا لیں، اللہ کے خلیفہ بن جائیں، اپنے دل کو عرش الہی بنا لیں۔ نہایت آسان کام ہے۔ دیکھیں، الفاظ سے بالکل واضح ہے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میں نے یہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ اے مسلمانوں، یہ دین آسان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، الدین یسر سہلۃ بیضا، دین آسان ہے، سہل ہے، آسان ہے، روشن ہے، بیضا روشن ہے۔ بہرحال، اچھا، میں اس کے موضوعات کی بات کر رہا تھا آپ کو، یعنی جو ہم یہ 8 آیت پڑھ رہے ہیں اس میں موضوعات، ایک موضوع تو یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ دین جو ہے وہ آسان ہے۔ اور اچھا، اس میں اب یہ بھی جو دوسری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے نصیحت کون لے گا، یہ کس کے لیے نصیحت ہے۔ نصیحت تو ہے لیکن کس کے لیے ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ پھر یہ کس کی طرف سے اتارا گیا ہے، آیت نمبر 4 میں یہ بتایا جا رہا ہے، یعنی کون سی ذات ہے اور وہ کون ہے، وہ کن صفات کا مالک ہے، آیت نمبر 4 میں یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور وہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ وہ رحمان کی طاقت کیا ہے۔ پھر آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جو رحمان ہے وہ کس چیز کا مالک ہے، کتنا مالک ہے، کس چیزوں کا مالک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 7 میں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا واقف ہے اپنے مخلوق کے حال سے۔ پھر آیت نمبر 8 میں سارے مضمون کو سمیٹ کے کامیابی کا نقطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے۔ تو یہ تقریباً 8 آیات ہیں، ایک جو ہے وہ تو خطاب ہے طٰہٰ کا، اور باقی 7 آیات میں 7 موضوعات ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے میں آغاز کر رہا ہوں، اور آغاز تو میں نے خیر کر دیا ہے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اس کی میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو بتائی ہے کہ یہ قرآن جو ہے اس کو قبول کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کے راستے پر چلنا، دوسروں تک پہنچانا، یہ آسان ہے، یہ تکلیف نہیں ہے۔ یہ اب میں اس کی وضاحت کروں گا تو پھر بات بہت ہی پھیل جائے گی، لیکن بہرحال میں آگے چلتا ہوں۔ اب جو آیت نمبر 3 ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اس نصیحت سے فائدہ کون سے لوگ اٹھا سکتے ہیں،
یہاں ایک لمن یخشا، جو عاجزی کی طبیعت ہو، جس میں اکڑ نہ ہو، جو تکبر کا شکار نہ ہو، جو ضد نہ ہو، جس میں ضد نہ ہو، جس میں ہٹ درمی نہ ہو، اور جو سننا چاہتا ہو، اس کو یعنی وہ اس بات سے نصیحت لے لے گا. الا تذکرۃ لمن یخشا. اللہ، تو یہ مسئلہ ہے سامنے کا، یعنی الا تذکرۃ لمن یخشا، نصیحت ہے جو ڈرے، یعنی خشوع، جھکے، عاجزی کی طبیعت ہو اس کو. دیکھیں جہاں تک خشیت کا تعلق ہے، خشیت الہی سے ہم اس کو یاد کرتے ہیں. خشیت الہی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. سورہ یاسین میں ہے یہ کہ اللہ سے تو وہ، یعنی آپ اے مبلغ، اے مومن، آپ ان لوگوں کو اس نصیحت کے ذریعے خبردار کر سکتے ہیں، من اتبع الذکر، جو نصیحت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو، اس کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہو. وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے. فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، ان کو آپ خوشخبری دے دیں مغفرت کی، بخشش کی، اور بہت بڑا اجر. سبحان اللہ. یہ تو میں نے آپ کو آیت پڑھ دی، اور دیکھیں اس قبیل کی بہت سی آیات ہیں. سیذکر من یخشا، دوسری جگہ ہے 30ویں پارے میں سورہ ہے کہ نصیحت کون لے گا؟ جو عاجز طبیعت ہو، جو ڈرے، جو جھکاؤ رکھے اللہ کی طرف. سیذکر من یخشا ویتجنبها الاشقی التی، آگے مضمون ہے. بہرحال میں یہ خشیت پہ بات کر رہا ہوں. سیذکر من یخشا، نصیحت جلد وہ نصیحت، وہ شخص نصیحت لے لے گا جو ڈرے، خوف رکھے. اور بہرحال اس میں مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید. دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ان فی ذلک لذکرہ، اس قرآن میں نصیحت ہے. کس کے لیے؟ جو ایک قلب، سوچ سمجھ کا دل رکھتا ہو، اور وہ دل کے کانوں سے. لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، اور وہ دل کے کانوں سے بات کو سنے، تو وہ جو ہے اس سے نصیحت لے گا. بہرحال اس میں دیکھیں اب یہ سارا مضمون جو ہے یہ مومن کے لیے ہے. ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا کام کر دیا، اور یہ قرآن جو ہے یہ تو پھر امت کے لیے تھا. وہ تو ازلی ہدایت یافتہ تھے. سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازلی ہدایت یافتہ تھے، معلوم تھا ان کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کس طرح کرنا ہے ظاہر. اور یعنی پھر یہ ہے کہ یہ قرآن ان کے بعد تو ہمارے لیے ہے. جہاں ان کا خطاب ہے عمومی طور پہ، خاص طور پہ میں بات نہیں کر رہا، عمومی طور پہ، وہ پھر مومنوں کے لیے ہے، وہ بات پھر مومنوں کے لیے ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. ہو سکتا ہے خاص آیات ہوں، مثال کے طور پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو وہ ایک صفت ہے ان کی، وہ تو ایک الگ چیز ہے نا. لیکن عمومی طور پہ یہ بات نوٹ کر لیں، جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کر کوئی بات کہی جا رہی ہے تو وہ ہمارے لیے بھی اس میں وہی نصیحت ہے جو کہ ان کے لیے ہے. اچھا، اب جو تیسری یعنی بات ہے وہ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، یعنی کس ذات کی طرف سے نزول ہے، یہ اس میں بتایا جا رہا ہے. دیکھیں انسان حکم
جب اس کو کوئی حکم دیتا ہے تو پہلے وہ حکم دینے والے کی ذات کو دیکھتا ہے کہ یہ کون ہے جو مجھے بات کر رہا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں کہ انسان، یعنی ہم عام زندگی میں بھی، کہ رتبے کو دیکھ کر یا اس کی طاقت کو دیکھ کر پھر ہم اس کی بات کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اللہ، تو یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. اور دیکھیں یہ انسان کی فطرت ہے کہ جو طاقتور ہستی ہے وہ اس کے سامنے جھک جاتا ہے. اب مثال کے طور پہ ہم ایک ملک میں رہ رہے ہیں تو وہاں کے قانون کو ہم فالو کریں گے، کیونکہ قانون کی طاقت ہوتی ہے. تو آپ قانون کی خلاف ورزی کریں تو مسئلہ جو ہے پھر بگڑ سکتا ہے، آپ پر فرد جرم عائد ہو سکتی ہے، آپ کو تھانے لے جا سکتا ہے. اور اگر آپ مزاحمت کریں تو پھر مزید آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. مزاحم یعنی قانون کو اگر نہ مانیں یا قانون کو ہاتھ میں لے لیں تو پھر مزید، کیونکہ اسٹیٹ ہے، حکومت ہے، اس کی طاقت ہوتی ہے. تو انسان جو ہے پھر عام طور پہ آپ دیکھ لیں یہ جرائم جو ہیں یہ اس کے کنٹرول کے لیے قانون ہوتا ہے. اب قانون کی لوگ پاسداری کرتے ہیں عام طور پہ. تو یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان طاقتور کے حکم کو دیکھ کے اس کی، یعنی اس ہستی کو دیکھتا ہے جو اسے حکم دیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی، یعنی اپنی ذات کا تعارف کرا رہا ہے کہ یہ کسی دنیا کے کسی بادشاہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو اس ذات کی طرف سے یہ قرآن نازل کیا گیا ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو بنایا ہے. اب ظاہر ہے کہ یعنی اللہ خالق سماوات والارض ہے. ہمارے لیے تو یعنی ہم تو ایک تنکا بھی نہیں بنا سکتے، ایک ذرہ بھی نہیں پیدا کر سکتے اپنے ذرائع سے. ویسے تو آپ ایجادات جو کر رہے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو آپ مختلف شکلیں دے دیتے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اپنی طاقت زور سے آپ ایک ذرہ بھی نہیں بنا سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات، وسیع اور عزیز کائنات جو ہے یہ بنائی ہے، تو ظاہر ہے کہ طاقت تو اس کی طاقت کا تو کوئی شمار نہیں ہے. یعنی دیکھیں یہ آیت نمبر 4، پھر آیت نمبر 5، پھر آیت نمبر 6، پھر آیت نمبر 7، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی تعریف، اور 8 بھی آپ لگا لیں، یعنی جو یہ باقی آیاتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی 4 نمبر سے لے کر 8 نمبر، 4، 5، 6، 7، 8، 5 آیاتیں ہم پڑھ رہے ہیں نا. اس میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، اور یہ تعارف ہونا چاہیے. دیکھیں پہچان کر انسان کچھ کرنے کا ارادہ بنا سکتا ہے. پہچان، معرفت آپ اسے کہہ لیں، لیکن میں پہچان کے لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ معرفت کا لفظ جو ہے آپ عام طور پہ سنتے رہتے ہیں، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں پہچان. مثال کے طور پہ 100 سپاہی، 100 فوجی ہیں، کیڈٹ ہیں، 100 عام فوجی ہیں، ان میں ایک جو ہے وہ ان کا کمپنی کمانڈر ہے، لگا لیں کہ وہ اسی عمر کا ہے، اور یہ بھی آپ تصور کر لیں کہ وہ سول کپڑوں میں ہے، کوئی اسٹار، کوئی رینک وینک نہیں ہے، اس میں ایک کمپنی کمانڈر بھی ہے، اور ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور وہ سب کو یعنی 100 فوجی ہیں. دیکھیں میں اطمینان سے آپ کو بات کر رہا ہوں، زیادہ ذہن پہ زور نہ دیں، بات مشکل نہیں ہے. 100 فوجی ہیں، گراؤنڈ ہے اور کچھ کام ہو رہا ہے، تو ساتھی ہیں، سب ایک ساتھی ہیں، اس میں ایک اپنی کمانڈر ہے جسے لوگ نہیں جانتے، جس کی طاقت سے واقف نہیں ہے، اپنی کمانڈر. تو
اب وہ آپس میں کھیل کود رہے ہیں، میں نہیں وہ سمجھتے ہیں ہمیں کوئی آفیسر ہمیں نہیں دیکھ رہا، کوئی کمانڈر نہیں ہے ہمارے ساتھ، یہ وہ نہیں ہے، لیکن ان میں ایک ہستی موجود ہے۔ تو وہ آپس میں کھیل کود رہے ہیں، لطیفے سنا رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے اب کپٹی کمانڈر جو عام لباس میں ہے، جو عام لوگوں کی طرح ہے، وہ ان میں شامل ہے۔ تو وہ ایک سپاہی کو کہتا ہے کہ جاؤ کھانا لے آؤ میرے لیے میس سے۔ تو وہ اسے چونکہ پہچانتا نہیں ہے تو اسے جواب دے دیتا ہے، خود ہی لاؤ نا اپنے لیے، تمہارے ہاتھ ٹوٹے میں، ایسے کہتا ہے۔ یہ ابھی مضمون جاری ہے، میں اس وقت وقفہ لوں گا کیونکہ وقت کا مسئلہ ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ طٰہٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے۔ الرحمن علی العرش استوى، یعنی خدائے رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا۔ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ تو چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى، وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سب نام اچھے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم